بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو پی اور کئی صوبوں کا الیکشن سر پر ہے اور اس سے متعلق بہت سی میٹنگیں، تنظیمیں اپنی اپنی طور پر کچھ کوششیں بھی کر رہی ہیں۔ چند سوالات ہمارے سامنے بھی آئے جو لوگوں نے جدید مسائل چینل کے حوالے سے انہوں نے جاننا چاہا۔ طلحہ صدیقی صاحب نے پوچھا کہ آپ دو نقطوں کی وضاحت کر دیں کہ کیا ووٹ دینا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ بتا دیں کہ مسجدوں سے علماء کرام کو، ائمہ کرام کو اعلان کرنا چاہیے کہ فلانے کو ووٹ دیں، فلانے کو نہ دیں، یا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں ان کے اہم سوال ہیں اور وقت کو اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے، یہ ہمارا جو ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک میں جو حکومتیں بنتی ہیں، بدلتی ہیں، چینجنگ آتی ہے حکومتوں میں، وہ الیکشن کے ذریعے ہی آتی ہے۔ حکومتوں کا بننا بگڑنا یہ الیکشن میں کامیابی، ناکامی اور پارٹی کے جیتنے نہ جیتنے پر منحصر ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہندوستان کی جو نوعیت بنتی جا رہی ہے تو یہ ہمارا جمہوری ملک، لیکن اب ہماری جمہوریت داؤں پہ لگی ہوئی ہے، جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ تو جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کے تحفظ اور اس کے سیکولرزم کو باقی رکھنے کے لیے یہ جو لوگ جمہوریت کے حامی ہیں اور سیکولر پارٹیاں جو ہیں وہ برسر اقتدار رہیں، برسر اقتدار آئیں اور وہ جو ہے جمہوریت کو باقی رکھنے کی فکر کریں، ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سارے اسلامی تقاضے تو ہندوستان جیسے ملک میں اس وقت پورے کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن ہم بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اور بڑے خطرات سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس کا وجود باقی رکھنے کے لیے، مساجد کا وجود باقی رکھنے کے لیے، اپنے تشخصات، اپنے تحفظات باقی رکھنے کے لیے، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کے لیے جو لوگ اور جو پارٹیاں اس جمہوریت کی بقا کی باتیں کریں، انہیں بڑھانا، انہیں باقی رکھنا، انہیں جتانا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تمام سیکولر لوگوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اقلیتوں کی ذمہ داری ہے، اور ان تمام جو فرقہ پرست عناصر نہیں ہیں اور ان کو ملک پیارا ہے اور جو ہے کوئی خاص نعرہ نہیں ان کا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ضرور جو ہے اس ووٹ کی اہمیت کو محسوس کرنا ہوگا۔ جہاں تک بات فرض، واجب، مستحب، نفل کو متعین کرنے کی ہے تو ہمیں اس کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نارمل حالات میں، عام حالات میں جب کوئی خطرہ سامنے نہ ہو، یا جو ہے سبھی امیدوار کسی بھی حلقے سے اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ سبھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، کوئی بھی جیت جائے ہمیں سے کیا، یا سبھی اتنے خطرناک ہیں کہ کسی ایک کا جیتنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں تو آدمی ووٹ سے بیزاری کر لے اور ووٹ نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے ووٹ نہ دینے اور مسلمانوں کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ایک غلط شخص میدان میں کامیاب ہو جائے گا، اس غلط شخص کے کامیاب ہونے کی وجہ سے اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ملت کو جو ہے خطرناک جو ہے حالات اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں، یا کم از کم ہمارا حلقہ بہت سخت متاثر ہو سکتا ہے اس کے جیتنے کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں اس خطرناک شخص کے مقابلے میں جو ہے کم درجے کا نقصان دہ ہو، یا جو ہے کچھ نارمل ٹائپ کا ہو، یا ایسا ہو کہ وہ کم از کم جو ہے جمہوریت کا حامی ہے اور اس سے کم نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا انتخاب کرنا، اس کو ووٹ دینا، اپنے استطاعت کے بقدر ظالم کو روکنا اور انصاف پسند کو آگے بڑھانا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے، صرف دنیاوی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ لہذا اگر نوعیت ایسی بن جائے جیسا کہ اکثر حلقوں میں آج کل ایسے ہی نوعیت ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے سیکولر امیدوار کو جتانا، اس کو ووٹ دینا، یہ شرعی فریضہ بن جاتا ہے۔ صرف مستحب و سنت کی نہیں رہ جاتی، بات شرعی فریضہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ ووٹ پر کے سلسلے میں شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس پر تو لمبی چوڑی بحثیں علماء کرام نے کی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اور مولانا تقی عثمانی صاحب کا مستقل مضمون مقالہ، جس میں یہ ہے کہ ووٹ کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں، شہادت کی بھی ہے، وکالت کی بھی ہے، اور جو ہے سفارش کی بھی ہے۔ لیکن عام جو جمہوری ملک ہے اس میں ووٹ کی حیثیت زیادہ آپ اس طرح کے ملکوں کے لیے کہیں گے کہ اس میں رائے شماری کی ہے، یعنی
جو ہے ووٹ کی جو حیثیت ہے یہ کہ وہ رائے شماری کی جا رہی ہوتی ہے کہ کس کے حق میں کتنی رائے زیادہ آئیں۔ اب رائے جو ہے جب ہم سے رائے لی جا رہی ہے تو ہماری رائے اگر ہم اپنے رائے کو چھپائیں گے تو ایک غلط شخص اور بہت غلط شخص جو کھڑا ہوا ہے اس کے حق میں لوگوں نے جو ہے مہم چلا کر کے رائے دے دی اور ہم نے اپنی رائے چھپا لی، تو ہماری رائے چھپانے اور رائے نہ دینے کی وجہ سے اگر غلط شخص آگے آ گیا تو اس میں ہم بھی مجرم ہوں گے۔ اس لیے ووٹ کو اگر شہادت مانے تو شہادت کا بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور ووٹ کو اگر ہم وکالت مانیں تو ہم وکیل بھی اچھا بنانا ضروری ہوتا ہے، ووٹ کو اگر ہم سفارش مانیں تو سفارش بھی اچھی کیا شخص کی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اب آپ کہیں کہ جتنے کھڑے ہیں سب جو ہے نقصان دہ ہیں، ساری پارٹیاں یہ مالی گڑبڑ ہیں، اور کوئی پارٹی ایسی پوزیشن میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ اس حق میں ہو کہ اس کو توڑ سکے، ظالم کو ہٹا سکے اور ظالم کو جو ہے کہ ہرا سکے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہمارے علماء کرام نے بہت پہلے سے فقہ کی کتابوں میں یہ اصول ملتا ہے، علماء نے واضح کیا ہے کہ اخف الضررین یا اہون البلیتین، کہ جب دو بڑی مصیبتیں سامنے ہوں تو جب مصیبتیں سامنے ہوں تو بڑی مصیبت کو دور کیا جائے گا، چھوٹی مصیبت کو گلے لگایا جائے گا۔ دو نقصان سامنے ہوں تو بڑے نقصان سے بچانے کی فکر کی جائے گی، چھوٹے نقصان کو گوارا کر لیا جائے گا۔ ایک کینسر ہے، ایک کو جو ہے نزلہ ہے تو ہم کینسر والے کی پہلی فکر کریں گے، اور نزلے والے ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے اور ایک جو ہے آپ کو صرف نبض دکھانے آیا ہے، نزلہ زکام کی دوا لینے آیا ہے، تو آپ جو ہے ایکسیڈنٹ والے کو پہلے دیکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب دو مرض ہوں، دو برائیاں ہوں، دو خطرناک قسم کے لوگ ہوں، دو ظالم ہوں، تو ہم بڑے ظالم سے بچنے کے لیے چھوٹے ظالم کو گوارا کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں عرض یہ کرنا تھا کہ ووٹ کو شرعی فریضہ سمجھ کر ایک ایک مسلمان کو اپنے اپنے حلقے میں ووٹنگ ضرور کرنا ہے، اور ووٹ کو شرعی فریضہ سمجھ کے کرنا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کرنا ہے، اور یہ کرتے ہوئے کہ اللہ ظالموں سے نجات دینے کے لیے ہم جو ہے یہ ووٹ ڈال رہے ہیں تاکہ صحیح لوگ جو ہے یا کم درجے کے ظالم لوگ جو ہے وہ آئیں، زیادہ درجے کے زیادہ بڑے ظالم سے نجات ملے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر جو آپ کا سوال تھا کہ ہمیں یہ اپیل علماء اور ائمہ کو مساجد سے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو دیکھیے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کبھی تو پارٹی کو مقصود بنا کر کے ووٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ پارٹی اس پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ٹھیک ہے، لہذا اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے، اور کبھی جو ہے پارٹی نہ دیکھ کر کے کینڈیڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے، امیدوار کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم نامزد طریقے سے اگر مسجد سے، مدرسے سے علماء کرام اس طرح اعلان کریں گے تو اس سے جو ہے چونکہ بعض دفعہ اس میں رائے مختلف ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے حق میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو رائے مختلف ہونے کی وجہ سے یا بعض دفعہ پارٹی بھی چونکہ سب کچھ پارٹی اور تقریباً ساری پارٹیوں میں ہمارے امت مسلمہ کے افراد لگے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، حتیٰ کہ بی جے پی تک میں بہت سے مسلمان جو ہے نام نہاد مسلمان کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، ان کو کتنے لوگ ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم نامزد طریقے سے پارٹی کا نام لیں یا جو ہے اس کا نام لیں مسجد سے، تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہاں مہم چلائیں گے، اپنی میٹنگ کریں گے اور امام صاحب لوگوں سے جو مشورہ دیں گے، فرمائش کریں گے، لیکن یہ نہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مساجد جو عبادت کے لیے خالص ہیں، چونکہ الیکشن کی ایک نوعیت سیاسی بھی ہوتی ہے اور ایک اس میں سیاسی پارٹیوں کا میدان میں بگل بج رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کسی ایک سیاسی پارٹی اور کسی ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں مسجد سے آواز بلند کریں، یہ شاید مناسب نہیں ہوگا، اور انفرادی اور مسجد سے ہٹ کر کے کہیں حال میں کہیں اور کہیں میٹنگوں میں اس طرح کے رائے کا اظہار کیا جائے۔ بہرحال ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے کہ اپنے حلقے میں جتنے امیدوار کھڑے ہیں ان میں سب سے غنیمت، ان میں سب سے بہتر، ان میں سب سے زیادہ جو ہے مفید کون ہو سکتا ہے، اس پر جو ہے ہم رائے عامہ ہموار کریں، اپنے حلقے کی رائے ہموار کر کے، اور ایسے لوگوں کو بالکل شکست دینے کے لیے ہم سب ایک ہونے کی کوشش کریں، اتحاد فکر، اتحاد عمل، کہ جو جمہوریت کو ختم کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے کون ہٹا سکتا ہے درمیان سے، ایسے امیدوار کو پھر ہم آگے بڑھا دیں، اور اس کے لیے بہت کچھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے امیدواروں کو جو ہے ایک ایک حلقے میں، مثلاً کینٹ کا حلقہ ہے،
کئی مسلمان مختلف پارٹیوں سے کھڑے ہو گئے، اب اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ووٹ منتشر ہونے کا خطرہ بڑھ گیا، اور اس میں جو ظالم ہے وہ ایک ہی کھڑا ہوا ہے، اس کا جو ہے خطرہ جو ہے اس کا جیتنے کے چانس بڑھ گئے۔ اس میں کچھ قربانی ہمارے مسلمانوں کو، امیدواروں کو دینی چاہیے، اور یہ کہ ہمیں اس ملک کی حفاظت، جمہوریت کی حفاظت، اس کے واسطے سے مدارس، مساجد و امت مسلمہ کی حفاظت، اس کے لیے ہمیں جو قربانی دے سکتے ہیں انہیں قربانی دینی چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے اس سوال کے جواب میں میرے ذہن میں آئیں، اور بہتر لوگ تو جو اس کے ماہرین ہیں وہی اپنی رائے زیادہ اچھی رکھ سکتے ہیں، ناقص یہ رائے تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔